بہتر ہے کہ پھر آپ اونچی جگہ وہاں چلے جائیں، وہاں جا کے پڑاؤ لگائیں۔ تو اس کو بھی معلوم تھا کہ یہ دوسرا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے رسول اکرم سے۔ اگر آپ فرماتے کہ یہ یا تو انہوں نے کوئی وحی سنائی ہو، وحی تو آئی نہیں، لیکن صحابی پوچھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم کے تحت کیا ہے، تو یہاں جو قبلہ آپ نے مقرر کیا تھا یہ اللہ کا حکم تھا، لیکن بطور قرآن کی وحی نہیں تھی، یہ اتباع رسول کے حساب میں آتا تھا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نماز کا طریقہ ہم اس کو کہتے ہیں اتباع رسول اکرم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح صلاۃ ادا کرو جیسے تم نے مجھے صلاۃ ادا کرتے دیکھا ہے، یہ اتباع رسول۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو طریقہ آپ کو سکھایا گیا یہ اللہ کی طرف سے سکھایا گیا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کی وحی ہو۔ نماز کا طریقہ رسول اکرم نے جو ہمیں بتایا تو آپ کو اللہ کی طرف سے سکھایا گیا، اور اسی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ جیسے میں نے کیا ایسے کرو، یہ ہے اتباع رسول۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اس کے علاوہ باقی لوگوں پر یہ بڑا بھاری ہے کہ رسول نے ایک قبلہ مقرر کیا، اور اس لیے کہ جو لوگ ادھر منہ نہیں کرنا چاہتے تھے ان کے لیے بڑا بھاری تھا، کیا ادھر منہ کیوں کرے؟ جب لوگ عادی نہیں تھے اس طرف، جو ہمارے وابستہ تھے انصار سارے کے سارے بیت اللہ کے ساتھ وہاں حج اور عمرہ کے ذریعے، اب ان کو نماز کے دوران منہ کرنا پڑ رہا ہے بیت المقدس کی طرف، تو ان کے لیے بڑا بھاری تھا معاملہ، لیکن یہ اتباع رسول تھی جس نے ان کو اس طرف لگا دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ایمان جو ہے وہ ضائع کر دے معمولی بات پہ۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے بشرطے کہ نیت کی خرابی نہ ہو۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم یقیناً آپ کا دیکھتے رہے ہیں، قد ماضی کا ہے، ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمانوں میں منہ کرتے ہوئے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس اب ہم پھیرے دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ آپ کی خواہش تھی، یہ انسانی خواہش، آپ کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میرا لاہور میں مکان بن جائے، اب وہ خواہش تھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ تو خواہش رکھنا اور بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو پھر آپ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس اب اپنا منہ جو ہے، اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ آئندہ سے اپنا چہرہ جو ہے، اب یہ تو نہیں، اب ذرا سنیں عجیب بات، ترجمہ کرنے والے جہاں اعتراض کرتے ہیں اس پہ، تعویل قبلہ پہ اہل قرآن حضرات اکثر اعتراض کرتے ہیں۔ اب یہاں ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو کہتے ہیں جی اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنی توجہ جو ہے وہ مسجد حرام کو فتح کرنے پہ لگا دو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کیا تھا؟ آپ کہیں اور طرف لگے ہوئے تھے، یا تو آپ کی توجہ کہیں اور ہو، یا اللہ نے کہا ہو کہ تم ادھر کیوں توجہ کرتے ہو، تم ادھر کرو۔ اور دوسری بات، اب یہاں ایک بڑا باریک نقطہ ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، شطرہ کہتے ہیں، یہ ہمارے یہاں بھی ٹرم استعمال ہوتی ہے جب دور سے آپ کسی کی طرف رخ کرتے ہیں، اور جب آپ رات کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ اپنے آگے کوئی چیز رکھ دیتے ہیں تو اس کو شطرہ کہتے ہیں، یعنی آپ کے سامنے جو چیز ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب مسجد حرام پر رخ کرنا ہے تو اس کو ٹارگٹ کرنا ہے، رخ ادھر کرنا ہے۔
اب فولے وجہ کا شطر المسجد الحرام، اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ نماز کے وقت کر رہا ہے. اگر نماز وقت نہیں کرنا تو اس کا مطلب کہ ہر وقت ادھر کیے رکھنا ہے. یہ چیزیں خود بخود یہی تو چیز ہے. فولے وجہ کا شطر المسجد الحرام اگر اس کو عمومی معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چلتے پھرتے جیسا بھی ہو جدھر قبلہ کرو خبر منہ کرتے جاؤ. تو بات جو ہو رہی ہے جس تناظر میں تھی اسی تناظر میں رہنی چاہیے. نہ یہ وہ معاملہ ہے کہ اس کو فتح کرنے میں لگ جاؤ، نہ یہ مسئلہ ہے کہ ہر وقت ادھر منہ کیے رکھو. مسئلہ وہی ہے کہ قبلے کے طور پہ، اور قبلہ جو ہے اس کا تعلق صلاۃ کے ساتھ. فَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو، جب بھی نماز پڑھنے لگو کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو تم اپنے چہروں کو اسی کی طرف رخ کرو. شطرہ، یہ شطرہ جو لفظ ہے یہ بتاتا ہے اس میں رخ ہے اس طرف کرنے کا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے اہل کتاب حضرات، لَيَعْلَمُونَ، وہ اچھی طرح جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ جو بیت اللہ ہے یہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَابِعُوا قِبْلَتَكَ، اب یہاں قبلہ بند، قبلہ تک. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا قبلہ. اب بیت اللہ اس منہ پھیر لینے سے اب بیت مسجد حرام کیا ہو گئی؟ ہمارا قبلہ. یہاں پر اب لفظ آیا ہے قبلہ تک، تمہارا قبلہ، یعنی جب تم نے منہ پھیر لیا تو اب وہ کیا ہو گیا؟ تمہارا قبلہ ہو گیا. اور تم جتنے مرضی ثبوت دے دو ان اہل کتاب کو اس بیت اللہ کے حوالے سے کہ حضرت ابراہیم کے وقت سے یہ چلا آ رہا ہے، حضرت ابراہیم کو بنایا ہوا ہے، حضرت ابراہیم نے یہ دعائیں مانگی ہیں، یہ ساری باتیں جو پیچھے بتائی گئی ہیں کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ہے، یہ سارا کچھ ہے. اور پھر وہ رسول کی دعا مانگی کہ یہ رسول تھے، اور وہ رسول چونکہ یہ آ گیا ہے تو اس حوالے سے یہ سارا اب جو قبلہ بنا ہے جتنے مرضی ثبوت دے لو. قرآن نے تو دے دیے پیچھے سارے تسلسل کے ساتھ، یہ نہیں مانیں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور اب تم بھی ان کے قبلے کی طرف پیروی کرنے والے نہیں. اب حکم جو آگے وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، یہ دونوں یہود و نصارہ جو تمہارے اس پہ اعتراض کر رہے ہیں قبلے پہ، یہ بھی اپنے قبلے پہ یہ بھی ایک دوسرے پہ متفق نہیں. یعنی تمہارے معاملے میں دونوں اعتراض کرتے ہیں لیکن دونوں آپس میں بھی متفق نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ دونوں میں قبلوں میں فرق ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اور ان کے پروپیگنڈے کی اور ان کے روایات کی پیروی کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اب جب کہ یہ العلم آ گیا. اب علم کیا آ گیا؟ کہ آپ کا قبلہ بنا دیا گیا دوسرا. اب حکم آ گیا. پہلے معاملہ اور تھا، اب حکم آ گیا ہے. اب حکم آنے کے بعد اب ادھر رخ نہیں ہو سکتا. إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر اب ظالموں میں ہو گئے. جب تک حکم نہیں تھا جو کچھ آپ نے کیا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اون کیا. اب حکم آ گیا، قبلہ کی تعویل ہو گئی، نیا قبلہ اللہ تعالیٰ نے نیا سٹیٹس دے دیا بیت اللہ کو. بیت اللہ کے ساتھ ساتھ قبلہ تک تمہارا قبلہ، اب وہ ہمارا قبلہ بھی ہے. تو قبلے کے وہ آنے کے بعد اب کوئی اگر یہ کہے اب یہ کیوں کہا گیا؟ ذرا بات بڑی عجیب ہے کہ اب اگر آپ نے ادھر منہ کیا تو تم ظالموں میں سو جاؤ. ہمیں یہ کہا جاتا ہے، میں آپ کو بڑی مثال سناتا ہوں، بڑی اہم بات ہے. ہمارے ہاں ایک جھگڑا چل رہا ہے رفع یدین کا، اس میں روایتیں آتی ہیں. جو نہیں کرتے ان کے پاس بھی روایات ہیں، جو کرتے ہیں ان کے پاس بھی روایات ہیں. جب دونوں فریق آمنے سامنے بیٹھتے ہیں تو پھر بحث کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کرتے رہے، بعد میں آپ نے چھوڑ دی. آپ ذرا سمجھیں، پہلے آپ کرتے رہے، بعد میں آپ نے چھوڑ دیا. کیونکہ دونوں روایتوں کو ماننا پڑتا ہے، دونوں روایتیں ہیں.
تو وہ جب دونوں سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ اصل بات یہ ہے کہ پہلے آپ کرتے رہے وہ بعد میں چھوڑ دی. دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں یہ پہلے نہیں کیا ہوگا بعد میں کیا, یا وہ روایت ٹھیک نہیں, جو بھی کہتے ہیں. آپ کو چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ ادھر منہ کیا ہے تو سنت رسول تو ہوئی, کعب ادھر منہ کیا. اگر یہ ایسا نہ ہوتی تو آج بھی کچھ لوگ ہوتے کہ جناب ادھر رسول اکرم نے بھی تو منہ کیا تھا, ہم بھی ادھر کرتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, یہ بھی سنت رسول ہے. اور کچھ کہتے کہ نہیں جی آپ نے چھوڑ دیا تھا آج ہم ادھر کرتے ہیں بیت اللہ کی طرف, تو یہ وہ سارا تذبذب اور سارا فساد پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایسا کی کہ اب جب کہ یہ حکم آ گیا, اب اس کے بعد اگر کوئی ادھر منہ کرے گا یا ادھر رخ کرے گا تو وہ ظالم ہوگا. جب ہم نے مقرر کر دیا بیت اللہ کو قبلہ, یہ قبلہ تک, اب یہ تمہارا قبلہ ہے, اب اس کے بعد اور قبلہ نہیں. اب پتہ نہیں کس نے ہمارے اندر ڈال دیا, ہم اسی کو قبلہ اول کے پیچھے پھرتے ہیں, لڑائیاں لیے پھرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اب تمہارا تعلق ہی نہیں, ہم نے ہٹا دیا تمہیں. لیکن ہمارا جھگڑا, ہماری یہ روایات کا کمال ہے, عجیب و غریب بات. وہ روایات آتی ہیں, قرآن کہتا ہے کہ وہاں جو بیت المقدس تھا وہ گر گیا, تباہی ہو گئی اس کی. قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7. اور آج کے کھنڈرات بھی بتاتے ہیں, ذرا آپ سمجھنا عجیب بات کہ آج تک وہ بنا ہی نہیں ہے, اور یہی وہ بات ہے جس کو وہ بنانا چاہتے ہیں. وہ جھگڑا ہی ان کا یہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بنانا ہے. وہ دیوار گریہ جو ہے ان کی, وہ اسی بنیاد ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ اسی کے آثار ہیں. وہاں جا کے ابھی بھی وہ روتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے, ہم اس کو بنائیں, یہ کریں وہ کریں. آج تک نہیں بنا. قرآن کہتا ہے کہ اس کو گرا دیا گیا, اس کے اندر پھیل گیا, انہوں نے تباہی کر دی پورے شہر کی. اور روایات کہتی ہیں کہ وہاں بیت المقدس تھا اور آپ نے وہاں جا کے نماز پڑھی اور وہاں جا کے اپنا براغ باندھا اور یہ کیا, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کواڑ بند کیے اس کے, اور پھر جتنی روایات ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی وہ بلڈنگ. قرآن کی روح سے اور آج کے آثار قدیمہ کی روح سے وہ بلڈنگ آج تک بن ہی نہیں سکی. رسول اکرم کے دور میں اس کا وجود ہی نہیں تھا, لیکن ہم نے وہاں رسول اکرم کے نوازے پر آ گئے. لیکن ارض مقدس کا ہونا الگ بات ہے, یہ بالکل ایسی ہے. خدا نہ خواستہ اگر بیت اللہ کا وہ خانہ کعبہ جو ہے آج گر جائے کسی وجہ سے, سیلاب سے گر جائے, کسی وجہ سے گر جائے, تو وہ اس کی قبلے کی حیثیت تو ختم نہیں ہوتی. ہمارا رخ کرنا جو ہے وہ تو نہیں ہے کہ بھائی آپ کیونکہ وہ نہیں ہے تو آپ رخ نہیں کر سکتے. وہ پلاٹ جو ہے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا وہ پلاٹ ہے, تو زمین کو کوئی نہیں چھین سکتا جو مرضی کو کر دے. اگر وہ بیت اللہ رہا ہے اس دور میں بھی جب کہ مشرکین کا قبضہ تھا, 360 بت رکھے ہوئے تھے, تو بھی وہ پلاٹ اللہ کا ہی تھا. یہ زمین پہ اللہ تعالیٰ کا وہ پلاٹ ہے جو بیت اللہ ہے. وہ چاہے جب حضرت رحیم نے بنایا تھا تو بھی وہ اللہ کا ہی پلاٹ تھا, اس وقت بھی وہ گر چکا ہوا تھا. تو یہ پلاٹ کوئی نہیں چھین سکتا. تو اس لحاظ سے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا, چاہے بلڈنگ ہو یا نہ ہو, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن وہ جو روایات میں آتا ہے کہ وہاں بلڈنگ تھی اور وہاں اندر نماز پڑھی, کواڑ بند کیے, وہ ایک کھلا رہ گیا, پتہ نہیں کیسی کیسی معاملات ہیں, ایسا بھی مسئلہ نہیں. بہرحال الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بیت اللہ کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ, اور ان میں سے ایک گروہ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ, وہ حق کو چھپاتے ہیں. وہ اپنے پیروکاروں کو وہ بات نہیں بتاتے کہ ہماری کتابوں میں بھی ہمارے جو ابھی جتنا کچھ رہ گئی ہے تعلیم انجیل میں یا تورات میں, ابھی بھی بیت اللہ کے حوالے سے, بیت ایل کے حوالے سے ابھی بھی ذکر ہے اس کا. اور شاید آپ کو شاید یہ علم ہو کہ ان کے ہاں جو قربانیاں اس وقت تورات کی روح سے جو قربانیاں گزارتے تھے, وہ ان قربانیوں کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ طرف کرتے تھے. بیت ایل اس کا نام ہے. یعنی وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ وجود بیت اللہ کا کیا سٹیٹس ہے کیا نہیں. وہم یعلمون, وہ جانتے ہیں الحق میں رب کا, یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. فلا تکونن من الممترین,
بس اب اس میں تذبذب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فیصلہ ہو گیا, بیت اللہ کو قبلے کا اسٹیٹس دے دیا. اب آئندہ سے یہی قبلہ, یہی بیت اللہ, یہی مثابۃ للناس, یہی حج کا مرکز, سب کچھ یہی. اب اس میں شک و شبہ کی ضرورت نہیں ہے. والے کل وجت ہوا مولیھا, اور یہ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہوتا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں. یہ ایک نشان ہوتا ہے. اس میں کوئی ایسی لمبی چوڑی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی دین بدل دیا. دین وہی ہے, اللہ کے ساتھ وابستگی, اللہ کی خوشنودی, اللہ سے مدد مانگنا. دین یہی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ رخ کا جہاں تک معاملہ ہے, یہ ہر امت کی ایک پہچان ہے جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں. ہوا مولیھا, یہ تو نہیں کہا گیا کہ اگر یہی معاملہ ہے کہ وہ فالن ولی جنت کا کہ ہم اس پر جا کے قبضہ کر لو, تو اس کا مطلب یہ کہ ہر امت کا ایک رخ ہے جس پر وہ جا کے قبضہ کر لیتی. فاستبقوا الخیرات, اصل مقصد یہ ہے کہ تم نیکیوں میں آگے بڑھو, ایک دوسرے سے سبقت لو. یعنی بیت اللہ کا قبلہ بن جانا یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ تم بیٹھ جاؤ. مقصد یہ ہے کہ یہ تو تمہاری پہچان ہے, یہ تمہیں پہچان دے دی گئی. لیکن وہ کام کہ جو نیکیوں میں سبقت کرنا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی اختیار کر کے آگے بڑھنا, یہ اصل کام ہے. اینما تکونوا, تم جہاں کہیں بھی ہوگے, تم جہاں کہیں ہو اس طرح رخ کرنا ہے, وہ تو ٹھیک ہے, تمہاری پہچان ہے. لیکن تم جہاں کہیں ہو, یہ نیکیوں والا کام, یہ جو ہے وہ بھلائی کا کام, یہ جاری رہنا چاہیے. یا بکم اللہ جمیعا, تم دنیا میں جہاں کہیں چلے جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے اکٹھا کر لے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام, تم جہاں کہیں بھی نکلو, وجہ کا شطر المسجد الحرام, اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کرو. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ, یہ دوبارہ اس لیے کہا گیا کہ تمہارے اندر وہ کوئی تذبذب نہ رہے. وہ جو پیچھے بات آئی تھی کہ اب تذبذب کی ضرورت نہیں ہے, ممترین نہیں بننا, تسلی رکھو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے, اوپر بات ہوئی تھی, ذرا بات سمجھنے والی بات, اوپر ان کی بات ہوئی تھی کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہے. اور اب ہمیں کہا جا رہا ہے, یہ وہ بات ہے کہ اب ان کا دور ختم, اب تمہارا دور شروع ہو گیا. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ حضرت ابراہیم سے ہم نے تمہارا تسلسل جوڑ دیا ہے. اب وہاں سے تمہارا تمام تسلسل ہے اسی بیت اللہ کا, جس بیت اللہ کو انہوں نے بنایا تھا اسی کے ساتھ تمہارا حج ہے, اور اسی کو ہم نے تمہارا قبلہ بنا دیا. اب ہم نے تمہیں ایک وجہ, ایک رخ دے دیا, تمہیں مقصد دے دیا, تمہیں یہ کہہ دیا کہ فاستبقوا الخیرات, مرکز بھی مل گیا, پہچان مل گئی, سب کچھ ہو گیا. اب وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا, اب اللہ غافل نہیں ہے, اب تمہیں اللہ دیکھے گا. ان کو اللہ دیکھتا رہا تو ان سے کیا کیا, ان کی نالائقیوں کی وجہ سے, غیر ذمہ داری کی وجہ سے ان سے چھین لی. اب اللہ تمہیں دیکھے گا. یہ ہے اصل بات. میں کہا تھا کہ یہاں سے وہ ٹرانزیشنل وہ جو پیریڈ جو ہے ہمارا, وہ جو مومن ہے تو خرجتا, اس لیے اب چونکہ ذمہ داری لگا دی کہ دوبارہ بات پھر کہیں سے شروع کی. لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ دوبارہ بات کیوں آ گئی. مومن ہے سو خرجتا فول وجہک شطر المسجد الحرام, وہ ہے سو ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ, تم گھر میں ہو, باہر میں ہو, جہاں کہیں بھی ہو, ادھر ہی رخ رکھنا ہے, اپنے مرکز کے ساتھ جڑے رہنا ہے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ لوگوں کا کوئی تم پر, یعنی تمہاری شناخت, تمہاری انفرادیت اور تمہارا ایک جو الگ مقام ہم نے تمہیں دے دیا ہے, اس میں لوگوں کو قطعاً کوئی وہ اشکال نہیں رہنا چاہیے. ایک ہم نے نئی امت برپا کر دی ہے, وہ بنے ہوئے تھے یہود اور نصارہ, جبکہ ہم نے شروع سے حضرت ابراہیم سے مسلم. اب ہم دیکھیں گے کہ تم آگے بطور مسلم سفر کرتے ہو یا تم بھی آگے جا کے جو بندی بریلوی اور کیا کچھ بن جاتے ہو. جیسے وہ ان کا سفر بھی مسلم سے شروع ہوا تھا,
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور آگے جا کے كُونُوا هُودًا وَنَصَارَىٰ، اب تمہارا سفر شروع ہے، تم آگے جا کے کیا بنتے ہو؟ یہ تاکہ لوگ کوئی اشکال نہ رہے لوگوں، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے اس کے کہ جو ان میں ظالم لوگ ہیں ان کو اشکال چاہ رہے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، اب ان سے مت ڈرو۔ قرآن کو ساتھ لے کے نکلو گے، ایک مرکز کے ساتھ وابستہ رہو گے تو خوف تو نہیں ہوگا، خوف تب آئے گا جب آگے جا کے پھر وہی تمہارے شروع ہو جاؤ گے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، اب دیکھیں یہ ہمیں اب ساری باتیں ہمیں کہی جا رہی ہیں، اب یہ منصب ہمیں دیا گیا ہے نا، یہ شفٹ ہو گیا نا منصب، اب ہمارے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، ان سے منصب چھین کے ہمیں دے دیا گیا، اب یہ باتیں ہم سے ہو رہی ہیں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، یہ نوبت آنی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں نے اپنی تمام نعمتیں تمہارے اوپر تمام کر دی۔ یہ آخری جو تھا ایک قبلہ تمہیں دے دیا، تمام قرآن دے دیا، رسول دے دیا، مرکز دے دیا، لائے عمل دے دیا، حضرت ابراہیم کے ساتھ تمہیں جوڑ دیا، ایک تسلسل دے دیا۔ اب وہ ظالم ہے جو اس تسلسل کو توڑ دے، اس مرکز کو توڑ دے، اس قرآن کے ساتھ ہٹ جائے اور اس مسلمان کہلانے سے ہٹ جائے، یہ سارے پوری ایک تسلسل میں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہم نے اپنی نعمت اپنی طرف سے تمام نعمتیں تمہیں پوری کر دی، کوئی کمی اب نہیں رہنے دی۔ اتمہ نعمتی، اپنی تمام نعمتیں پوری کر، کوئی چیز ہدایت کے لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے کوئی اشکال رہ جائے، کوئی کمی رہ جائے، کوئی تم سوچتے رہ جاؤ کہ اب میرا دین ابھی نامکمل ہے، کہاں سے مکمل ہوگا، پتہ نہیں کون آ کے لکھے گا بعد میں روایات کی کتابیں اور پھر وہاں جا کے میرا دین مکمل ہوگا، پھر 100 سال لگیں گے، پھر 200 سال بعد، پھر 300 سال بعد کتاب آئے گی، پھر کوئی امام اٹھیں گے وہ میرا دین مکمل کریں گے، پھر مجدد اٹھیں گے وہ آگے دین مکمل، کوئی ایسا معاملہ نہیں، ہم نے اپنی نعمت مکمل کر دی، لیکن ہم نے اپنا دین کیا بنا دیا؟ وَلُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم صحیح راستے پہ گامزن رہو، ہر چیز کے لیے۔ کما ارسلنا، عجیب و غریب یہ ایسا ہے، کما ارسلنا، یہ سارا کام کرنے کے لیے، تمہیں ایک مرکز پہ لانے کے لیے، تمام نعمت دینے کے لیے، جیسا کہ کما، اس کا کما کا سلسلہ جا کے جوڑا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، حضرت ابراہیم کی دعا کے ساتھ، وہ جو دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم نے اسی کا یہ تسلسل ہے، جیسا کہ ہم نے ارسلنا فیکم، ہم نے بھیجا، وہاں تھا یا اللہ بھیج، یا اللہ رسول بھیج جو کیا کرے، ان پہ تلاوت کرے، ان پہ کتاب پڑھے، ان کو کتاب سکھائے، یا اللہ ایسا کام کرے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام نعمتیں، وہ تمام راستہ، وہ ساری ہدایت، سارا کچھ کر دیا، اور وہ جو ابراہیم کی دعا تھی اسی کا ہم نے جیسے کہ ہم نے بھیج دیا، اس دعا کو مکمل کر دیا، دعا کو قبول کر لیا، جیسے کہ ہم نے تم میں بھیج دیا فیکم۔ اب چونکہ ذمہ داری ہماری ہے، ہمیں کہا جائے تمہارے اندر میں نے بھیج دیا رسول، یتلو علیکم آیاتنا۔ اب یہاں ہم اس کو ذرا دوسرے پیرائے سے بات کرتے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ وہاں بات اور تھی، ذرا تھوڑا سا فرق ہے، وہاں بات یہ تھی یتلو علیہم آیاتک ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تو یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھول نہیں ہوئی کہ بھائی وہاں اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی، وہ ان کا اپنی وہ ترجیحات تھی، یہاں ترجیحات اللہ نے اپنی دی ہیں، یہاں ترجیحات کیا دی ہیں؟ یہاں فرمایا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہاں فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیات تم پہ تلاوت کرتا ہے، یہ سنت رسول ہے۔ یہ آج بھی لوگ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، یعنی یہ ایک حصہ ہے، لوگ تلاوت جو صرف تلاوت کر رہے ہیں،
قرآن کی صرف تلاوت جو ہے اس کا رزلٹ بھی کیا نکلتا ہے؟ وَيُزَكِّيكُمْ. قرآن کی تلاوت اس کا اپنے اتنے اثرات ہیں کہ اس کا رزلٹ جو ہے اللہ تعالیٰ یُزَكِّيكُمْ کو آگے لائے کہ تلاوت آیات سے بھی انسان کو تزکیہ ملتا ہے، اس کے اندر رجس ختم ہوتا ہے، اس کا ذہن صاف ہوتا ہے، اس کے اشکالات ختم ہوتے ہیں، اس کا ذہن جو متزلزل ہوتا ہے وہ ایک جگہ پہ قائم ہو جاتا ہے. جو آدمی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ قرآن ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، صرف وہی ذکیکم، آپ کا تزکیہ ہو جائے گا. یہ قرآن کا یہی تو کام ہے، یہ معجزہ ہے اس کتاب کا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر وہ کتاب پر عمل کرنا سکھاتا ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے، حج کیسے کرنی ہے، تمام کچھ پورا عمل موجود ہے تسلسل کے ساتھ، کہیں کمی بیشی نہیں ہے. حج پہ لوگ جاتے ہیں، وہاں ماہ رمضان بھی آ جاتا ہے. حج پہ پہلے تو جب بحری جہازوں پہ جاتے تھے تو لوگ تو پورے مہینے کے روزے وہاں رکھتے تھے. کہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ مسئلے گھروں میں آ کے پیدا ہو جاتے ہیں، کہیں کوئی مسئلہ نہیں. پوری کائنات سے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، وہ ایک امام کے پیچھے ہر چیز پر فارم کرتے ہیں، کہیں کوئی اشکال نہیں ہے. یعلم الکتاب کا کام ہو چکا. اور اس کے بعد آگے ہے والحکمہ. جب یہ تلاوت قرآن بھی ہو جائے پھر اس کے نتیجے میں آپ کا ذہن جو ہے وہ تزکیہ آ جائے، اس میں اس کی نشو و نما ہو جائے. میں جب کہتا ہوں نا کہ قرآن آئی کیو لیول پڑھاتا ہے تو یہ ہے یوزکی کو. آپ تجربہ کر لیں، کسی کو حافظ قرآن بنا دو، اس کا آئی کیو لیول دے دیں. 5ویں جماعت میں چھڑواتے ہیں، 2 سال لگواتے ہیں تو 1 سال کا فائدہ اٹھا کے 8ویں جماعت کا امتحان دلوا دیتے ہیں، بچے 99% پاس ہو جاتے ہیں. یہ آئی کیو لیول بڑھ جاتا ہے. تو تزکیہ جب ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو تزکیہ، جب تزکیہ ہو گیا اور پھر آپ نے کتاب سیکھ لی تو آپ کا ایک ذہن بن گیا. وہ ذہن جو ہے وہ حکمت سکھاتا ہے. وہ دور دراز گوشے، وہ جو لوگ پوچھتے ہیں اس کا مسئلے کا حل کیا ہے، جب مسئلے پیدا ہوتے ہیں تو مسئلے کا حل جو ہے وہ حکمت سکھاتی ہے. یہ خاص کیفیت ہوتی ہے ذہن کی، جو حکمت کے ساتھ معاملات کو، ایسے معاملات آپ کے سامنے انفورسین آتے ہیں. کئی دفعہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ توفیق دی، میں نے یہ کام کر لیا، ورنہ میں تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی عقل اور شعور کو اتنا سیکل کر دیتے ہیں کہ اس کی حکمت جو ہے دانائی میں وہ آگے نکلتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نام یہ رکھا ہے یاسین والقرآن الحکیم. یہ حکمت کا بھرپور خزانہ ہے، یہ انسان کے ذہن کو اتنا سیکل کر دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ 2 نور سے دیکھتا ہے. وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یہ ہے اللہ کا نور. جاءکم من اللہ کتاب، جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہ فراست پیدا کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے یہ عین قرآن کے مطابق ہے، اسی کے مطابق آپ نے بیان کی. مجھے اس کے لیے سند کی کیا ضرورت ہے کہ میں بھاگتا پھروں سندوں کے پیچھے اور ہزاروں میل کا میں سفر کروں اور جا کے میں سند لوں اور اگلا 50 سال بعد آنے والا میرا ہزاروں سال کا سفر ضائع کر دو کہ میں اس سند کو نہیں مانتا. فائدہ کیا ہوا؟ اتنی محنت کا فائدہ کیا؟ یہ میرے ہاتھ میں ہے، میرے سامنے ہے، قرآن کا، رسول اکرم کا فرمان ہو، قرآن فوراً اس کے اوپر وہ جو ہوتا ہے نیگیٹو پوائنٹ جب ملتا ہے تو وہ روشن بلب روشن ہو جاتا ہے. تو جو بھی آپ قول رسول ہے وہ روشن ہو جائے گا جو قرآن کے مطابق ہو. مسئلہ ہی نہیں. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. رسول کا کام اور کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُم، تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے ما لم تکونوا تعلمون، جو اپنے طور پہ تم کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے تھے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب آیت آئی اقیموا الصلاۃ تو اپنے طور پہ یہ ایپ سن کے آپ نے تلاوت کر دی. حضرت بکر صدیق ہو یا حضرت عمر فاروق ہو، حضرت عثمان ہو یا حضرت علی ہو، کوئی بھی صحابی ہو،
وہ اپنے طور پہ عاقب صلاح تو نہیں کر سکتا، حالانکہ قرآن بھی عربی میں ہے، وہ بھی عرب ہے، انہی کی زبان میں ہے، لیکن یہ رسول ہے، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں سمجھ سکتے تھے، جو تم جان بھی نہیں سکتے تھے، یہ تمہیں وہ سکھاتا ہے۔ اور آگے اس امت کو جو لائے عمل دیا جا رہا ہے، یہ اسی امت کا لائے عمل ہے۔ اس کے بعد ہے وَاذْكُرُونِي، یہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں، آپ ان میں دیکھیں یہیں سے کہ ہم کہاں سے ڈیویٹ ہو گئے۔ وَاذْكُرُونِي وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم مجھے یاد رکھو، ہر معاملے میں مجھے یاد رکھو، میں ہر مشکل میں تمہارا مسئلہ حل کروں گا۔ اذکرکم، جس کو اللہ یاد کرے وہ مشکل میں پڑ سکتا ہے؟ مشکل کشا مجھے مانو، غریب نواز مجھے مانو، داتا گائن بخش مجھے مانو، ہر جو بھی ضرورت پڑے مجھے اذکرونی، مجھے یاد کرو، جو جب مسئلہ ہو، کوئی بات ہو، کسی بھی معاملے میں مجھے یاد کرو۔ کہ دیکھو میں تمہیں کیسے یاد کرتا ہوں، تم یاد نہیں مشکل کشا کرو گے بھگتو، میرا کیا چل رہا ہے؟ تم داتا گائن بخش کو جاؤ پھر انہی سے کرو، پھر اذکرکم والی بات نہیں ہے۔ فاذکرونی، یہ ذمہ داری ہے تمہاری، یہ بتایا گیا ہے لائے عمل۔ فاذکرونی، مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ ہم نے کہ دم دم میں لیا کہ ہم پتہ دم دم نے کیا، اسے تو بابا بلّہ شاہ غریب کو بڑی اچھی بات کر گئے، جو دم غافل سو دم کافر، ایک ایک سانس میں اللہ یاد رہے، جو سانس آپ کا اللہ کو یاد کیے بغیر گیا وہ کفر میں گیا، یہ تو ایک انتہا ہے نا، لیکن در حقیقت وہ ضائع گیا۔ تو اللہ ہر وقت جب دیکھیں، اب اس میں آپ یہ کہیں گے جی میں جب میں کھانا کھا رہا ہوں، میں کھانا کھاؤں یا میں سانس ہر سانس میں اللہ اللہ کرتا رہوں، کیا کروں؟ مسئلہ یہ نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا لائے عمل کیا ہے، آپ سوچتے کیا ہے، جو آپ کی سوچ ہوگی وہی آپ کی سانس کے ساتھ چلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک مثال ہے، صوفیاء نے مثال نکالی، وہ بڑی صحیح ہے، تجربہ شدہ ہے، ہم تو خود تجربے کیے اس سے۔ وہ کہتے ہیں قلب کو زندہ کرو، آپ اللہ 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 اپنے قلب کو سکھا دیں، آپ یقین کریں، آپ سوتے ہوئے اٹھیں گے، آپ کا قلب اسی طرح جیسے آپ سوئے ہوئے تھے اسی طرح جاؤ اللہ اللہ شروع ہو جائے یہاں سے۔ یہ تجربہ شدہ بات ہے، آپ اس کو سکھائیں نا، اس کو لگائیں اس طرف، کوئی چکر نہیں لگتا اس پر، اور مزہ بے انتہا اللہ کے ساتھ، اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا ہر معاملے میں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے، یہ اگر آپ کا ماٹو بن جائے تو آپ کا قلب زندہ ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ لگا رہے گا، آپ کھانا کھائیں حتیٰ کہ بد و خلاف میں جائے تو بھی آپ اللہ کو نہیں بھولیں گے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں، فلاں پڑھیں، وہ کریں وہ پروفیشنل ہے معاملہ، ٹھیک ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا توجہ بلا من اسلم وجہ للہ، جس نے اپنا ڈش وہ اس سیٹلائٹ کے ساتھ لگا لی جہاں سے اللہ کا ذکر ہے۔ بہت ڈشیں ملیں گی آپ کو، سیٹلائٹ ملیں گے، اینگل ملیں گے، تھوڑا سا ادھر گھمائیں گے اور آ جائے گا پروگرام، ادھر گھمائیں گے اور پروگرام آئے گا، لیکن اگر آپ نے وجہ آپ کی ڈش اگر صحیح اللہ کے اس چینل پہ لگ گئی تو پروگرام بھی اسی کے آئیں گے نیچے ٹی وی پہ، یہ قلب آپ کا ٹی وی ہے۔ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ بڑی اہم بات ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي، وَاشْكُرُوا لِي، اس کا معنی کیا ہے؟ میرا شکر ادا کرو، کیا مطلب؟ فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، وَاشْكُرُونِي نہیں کہا، وَاشْكُرُوا لِي کے ساتھ آگے وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اسی حوالے سے بات ہوئی، لیکن یہاں دوسری بات کر دی، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِي، اصل میں نون کے نیچے وَلَا تَكْفُرُونِي عربی گرامر کی روح سے، وَاشْكُرُوا لِي،
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ملے اس کا شکریہ کہاں ادا کرنا ہے؟ واشکرونی. بیٹا پیدا ہوا، دادا صاحب بھاگے دیکھ دینے کے لیے، یہ واشکرونی نہیں ہے. واشکر جو ملے نعمت، یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر نعمت میری طرف سے مل رہی ہے، تو میرا شکریہ ادا کرو، اس کا اظہار میری. تو اگر میرا شکریہ نہیں کرو گے، کسی بھی اور کا شکریہ اظہار کرو گے، تو یہ کیا ہوگا؟ تکفرونی. یا اللہ کا شکریہ ہے یا نہیں ہے؟ دو کام نہیں ہو سکتے اکٹھے کہ جی اس کے ذریعے وہ بھی، اس کے ذریعے وہ بھی، تو یہ شرک ہے کہ وہ بھی اور وہ بھی ایک ڈیٹ میں دونوں خوش ہو جائیں. دو نہیں ہوتے. دونوں کو خوش کرنا ہی شرک ہے، یعنی دو کو شریک کرنا ایک ڈیٹ میں. یہ موٹی بات ہے سمجھنے والی. یا اللہ راضی ہوگا، یا اللہ آپ کا فوکس ہوگا، یا کوئی اور ہوگا. تو یا پھر تصویر دھندلی آئے گی، پھر تذبذب ہوگا، اس کو کہتے ہیں رجس. یا آپ اللہ پہ فوکس کریں، کلیئر ہو جائیں، یا دوسرے پہ کلیئر ہو جائیں. یا اگر آپ دونوں کو رکھیں گے تو آپ کا فوکس ختم ہو جائے گا، پھر دھندلا ہو جائے گا کام. اور جو دھندلا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رجس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شرک کرتے ہیں ہم ان کے اوپر رجس ڈال دیتے ہیں، ان کی عقل پہ، ان کی عقل پھر کام نہیں کرتی. بما علینا السلام.